یہ چھوٹا سا رکوع ہے اور اس رکوع میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ ذرا ترجمہ دیکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، اور چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے معبودوں کو۔ قال سنقتل، کہا اس نے کہ ان قریب میں قتل کروں گا ان کے بچوں کو اور زندہ رکھوں گا ان کی عورتوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مدد طلب کرو تم اللہ سے اور صبر کرو تم، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کے وارث بنائیں گے جس کو چاہیں گے اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کے لیے ہے، یعنی اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا، انہوں نے کہا کہ ہم کو تکلیف دی گئی تیرے آنے سے پہلے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تمہارا پروردگار ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے گا تم کو زمین میں۔ فینظر کیف تعملون، پس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ میرے دوستو، یہ تھا اس رکوع کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، اس کے دل میں نہیں ہے کہ میں ہدایت کو حاصل کروں، اور وہ گمراہی پر ہی رہنا چاہتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اس کے ہدایت پر آنے سے اس کی ٹرنیلی ختم ہوتی ہو۔ ٹرنیلی سمجھتے ہیں نا؟ اس کی اکڑ ختم ہوتی ہو، اس کی حکمرانی ختم ہوتی ہو، اس کی بادشاہت ختم ہوتی ہو۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ضد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اگر اس بات کو مانتے ہیں تو ماننے کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے پانی پیا۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کے دائیں طرف جو بھی بیٹھا ہوتا تھا آپ اس کو وہ پانی دیا کرتے تھے، کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہے وہ آپ دائیں طرف والے شخص کو دیا کرتے تھے۔ اور عمومی طور پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی دیا تو آپ علیہ السلام کے دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے ہیں، حضرت عباس جو ہیں یہ آپ علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن آپ کے ہم عمر تھے، قریب عمر آپ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ اچھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہوا کرتی تھی کہ میں کسی بڑے کو دوں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابہ میں سب سے بڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے آپ ان کو دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو پانی دے دیا، دینے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پانی ابوبکر کو دے دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، چھوٹے بچے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا۔ آپ نے جو جھوٹا کر کے مجھے دیا نا، جھوٹا نہیں، جھوٹا، یہ جیما جو ہے، ہم اس کو بھی کیا پڑھ دیتی ہے؟ جھوٹا، وہ جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، یہ جو ہے اس میں ہے نہیں ہے، جھوٹا، میں آپ کے جھوٹے کو کسی پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ آپ نے غصہ نہیں فرمایا، ابوبکر نے غصہ نہیں فرمایا، انہوں نے پی لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہیں پر اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ پڑتے کہ جی میں آپ کا خلیفہ ہوں، میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آپ کا سسر بھی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں
تو پھر وہ مقام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا، نہیں سمجھے میری بات؟ تو میرے دوستو، جو انسان کو اللہ رب العزت نے عزت اور مقام عطا کیا ہوتا ہے، اس میں انسان کی اپنی عمر کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. انسان کی جو اپنی عمر ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی طرح ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی طرح ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دے سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گھر آئے، چھوٹے بچے تھے 7-8 سال کے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وہ سوال کیا تھا تو میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا، لیکن میں صحابہ جو بڑے تھے ان کے ادب کی وجہ سے میں بول نہیں سکا. ان کے ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی طرح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، یا ابا جان وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت ہے نا، انسانی کی طرح لمبا ہے نا، دائیں بائیں اس کے کوئی جیسے شاخیں نہیں ہیں، بندے کی بھی دائیں بائیں کوئی شاخیں نہیں ہے. کھجور کا پھل انسان کیا کہتے اس کے سر میں ہوتا ہے. انسان کا سارا نظام اللہ نے انسان کے سر میں بنایا، اور حضور نے بھی جواب مرحمت فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو ابا نے کہا کہ بیٹے اگر آج آپ یہ جواب دے دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور کسی کی مجلس میں بیٹھ کر جواب دینا کوئی بے ادبی نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے. تو اس لیے میں دوستو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر نہیں ہوں، میں غلط ہوں، صحیح راستے کے اوپر فلاں آدمی ہے، لیکن اپنی ٹرنیلی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق پر ہیں، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تو میری ٹرنیلی ختم ہو جائے گی. میری جو میں نے ایک دھاک بٹھائی ہوئی ہے. اب دھاک کتنی بٹھائی ہوئی تھی کہ جہاں پر وہ لوگ دوسرے بتوں کو پوجا کرتے تھے اس نے سارے بت کیا کر دیے تھے؟ ختم کروا دیے تھے. بالکل کوئی بت نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. دو ہی چیزیں تھی، یا وہ سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتا تھا کہ آسمان پر سورج اور چاند ہیں، اس کی پوجا کیا کرو، اور زمین پر اس نے ایک شہر کے بیچوں بیچ میں بڑا پتلا اپنا اس نے بنوا کے لگایا ہوا تھا، کہا کرتا تھا یا میری پوجا کرو بس. اوپر بھی میں ہوں، نیچے بھی میں ہوں. یہ جو سورج اور چاند ہے یہ بھی کیا ہے؟ میں ہوں، اور یہ زمین پر میرا پتلا کھڑا ہے. یہاں پر وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال فرمایا ہے، اس لفظ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہا کرتا تھا اس کی پوجا کرو یا کیا کرو، میری پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی. اب جو آدمی لاکھوں لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہتا ہو اور لاکھوں لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں، کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا؟ وہ تو ظاہری سی بات ہے، کہے گا کہ میری تو تکبرات، میری تو اکڑ، میری تو چتراہٹ ختم ہو رہی ہے، میری تو کرسی کا مسئلہ ہے، کرسی خراب ہو رہی ہے میری. تو اب اس نے کیا مشن کیا، کیا پروگرام کیا؟ یہ سارا پروگرام اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا ہے. اس نے اپنے وزیروں سے اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ جی کیا کرنا چاہیے. اب یہ تو موسیٰ جو ہے یہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے اس کے اژدہا نے تو سارا نظام ہی تتر بتر کر دیا، سارے سانپ کھا گیا. اچھا میں آپ کو بتانے تھا کہ ایک نام میں ذہن سے نکل گیا تھا، چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے کتنے نام تھے؟ 3 نام تھے. ان میں سے ایک میرے ذہن میں نکل گیا تھا، وہ کل پھر میں نے ڈھونڈا تو وہ مجھے مل گیا. ایک نام تھا اس کا ثعبان، جس کا تذکرہ آپ نے یہاں پر پڑھا، اور ایک نام تھا اس کا حیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ.
اور ایک اس کا سانپ کا نام تھا جان، جیم الف جا نون جان، نون کے اوپر شد پڑیں گے جان، اس کا معنی کیا ہے؟ زہریلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بڑا لمبا چوڑا بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سانپ پھرتیلا بھی تھا، حیا پھرتیلا، اور ثعبان بڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کا سانپ زہریلا بھی تھا، جان کا معنی ہے زہریلا۔ تو تینوں کوالٹیاں جو تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ میں پائی جاتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اتنا بڑا اس نے سانپ جو ہے ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو سردار کہنے لگے، بالکل انہوں نے کوئی سوچنے کا موقع نہیں دیا، کوئی انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے نہیں کہا، تو انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کر کہا اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، وہ تو لوگوں کو یہ کرتب دکھاتا پھرے گا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ ایک کرتب اس نے دکھایا تو 70,000 جو ہے جادوگر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ تو جہاں جہاں جائے گا اور ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لوگ تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کی رائے متفق یہ رائے ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور متبادل سزا دی جائے، تاکہ پتہ چلے اس کو کہ ہم سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اس نے فرعون نے آگے سے کیا بدبختی، اچھا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو دو باتیں انہوں نے کہی۔ نمبر ایک یہ کہ موسیٰ کی قوم اور موسیٰ زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دیں گے تجھ کو بھی اور تیرے خداؤں کو بھی، جو تیرے جن کی تو پوجا کرنے کے لیے کہتا ہے، ان میں ایک سورج اور چاند ہے، وَيَذَرَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ جو تیری پوجا کرتے ہیں یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے، پھر تیرے سامنے نہیں جھکیں گے۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری قوم، اللہ کا شکر ہے، انسانیت کے اعتبار سے، انسان بحیثیت انسان ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو نیا ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بھی آتا ہے ہم اس کے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے چل پڑتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کمال عطا کیا تھا وہ تو تھا ہی ایسا کمال کہ دنیا ان کے پیچھے چلے گی۔ وہ کیا کمال تھا بنا؟ عصائے موسیٰ، وہ روشن بھی ہو جاتا تھا، وہ اژدہا بھی بن جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت پڑنے کے اوپر اس کے اوپر سواری بھی کر لیا کرتے تھے، سفر بھی کر لیا کرتے تھے۔ بات نہیں، وہ سواری کا کام بھی دیا کرتا تھا، گاڑی بھی بن جایا کرتا تھا، وہ لے کے بھی جایا کرتا تھا، یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو لوگ تو پیچھے چل پڑیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کا نظام ہی ختم کرنا چاہیے۔ تو فرعون بدبخت نے وہاں پر جو جملہ بولا وہ بڑا خطرناک تھا۔ اس نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ میں پھر ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی اولادوں کو پھر میں قتل کروں گا۔ اس وقت قتل کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، نجومیوں نے مجھے جب خبر دی تھی، میں اب پھر ان کے بچوں کو کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ بھائی اب بچوں کو قتل کیوں کرنا ہے؟ اب بچوں کو قتل اس لیے کرنا ہے تاکہ بنی اسرائیل پر یہ رعب طاری ہو جائے کہ جو موسیٰ تم سمجھتے تھے کہ موسیٰ بچ گیا ہے، وہ موسیٰ ہوتا تو تمہارے بچوں کو بچا لیتا، وہ موسیٰ ہوتا تو بنی اسرائیل کو بچا لیتا۔ یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اب میں تمہارے بچوں کو قتل کرنے لگا ہوں، یہ بچا لے۔ اور اس نے بدبخت نے قتل کروایا، لاکھوں کی تعداد میں پھر بچے قتل کیے گئے دوبارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتقام کی اور بدلہ لینے کی اجازت نہیں، اور کسی بھی نبی کو اجازت نہیں ہوتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا، استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ انہیں تباہ کرے گا اور انشاءاللہ تمہیں کیا بنائے گا؟ مالک بنائے گا۔ اور ویسے ہی ہوا،
اللہ رب العزت نے پھر فرعون کو جس تباہی سے دوچار کیا وہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگلی آیت مبارکہ سمجھا کے پھر سارے رکوع کا ترجمہ کریں گے. اللہ ہم سب کو فہم نصیب فرمائے.